بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلم نور، ایپیسوڈ 6۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم تحصیل علم کے وسائل و ذرائع کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ان غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے ایک طالب علم کے لیے بچنا ضروری ہے۔ حسد۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے انسان کو کوئی نعمت عطا کی ہے اور انسان کا اسے ناپسند کرنا حسد کہلاتا ہے۔ بعض اوقات انسان غیر ارادی طور پر حسد کا شکار ہو جاتا ہے، جس کا آسان علاج یہ ہے کہ حاسد کو چاہیے کہ وہ جس سے حسد کر رہا ہے کوشش کرے کہ اسے اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دے، اس پر کوئی ظلم نہ کرے اور نہ ہی اس پر کوئی زیادتی کرے۔ حسد کرنے والا انسان نہ صرف حسد کر رہا ہوتا ہے بلکہ حسد کی وجہ سے کئی اور گناہوں میں بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، وہ محسود سے زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو اس سے متنفر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی برائیوں اور عیب بیان کرتا ہے اور اس طرح وہ اپنی نیکیاں بھی ضائع کر لیتا ہے۔ وہ محسود کو دیکھ کے جلتا ہے، بھنتا ہے اور تنگ دلی اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے، جس سے وہ خود اپنی ذاتی خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ محسود کی ٹو میں رہتا ہے کہ آیا اسے کوئی اور نعمت ملی، یوں وہ اپنا چین اور سکون بھی برباد کر لیتا ہے۔ حاسد جتنا بھی حسد کرے، وہ جتنا بھی طاقتور ہو جائے، محسود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ کبھی ان سے چھین نہیں سکتا، تو آپ کو حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت دیکھیں تو اس سے حسد کرنے کی بجائے آپ اس کے حصول کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ نعمت اس کو مزید عطا کر اور مجھے اس سے زیادہ عطا کر۔ حسد کرنے سے آپ کسی دوسرے انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دوسری غلطی جس سے ایک طالب علم کو بچنا چاہیے وہ ہے علم کے بغیر فتویٰ دینا۔ فتویٰ دینا ایک عظیم منصب ہے، لہٰذا وہی عالم فتویٰ دے جو اس عظیم منصب کا اہل ہے اور جس کے پاس متعلقہ مسائل کے بارے میں علم اور بصیرت دونوں موجود ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی چیز کو حلال، حرام، واجب یا غیر واجب قرار دے جس کے بارے میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے صحیح طور پر واقف نہیں ہے، تو ایسا کرنا اس انسان کے لیے کبیرہ گناہ ہے۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا مستفتی یعنی کہ جو انسان سوال کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی دوسرے کو غلط رستہ بتا دے۔ بعض طلباء جو ابھی آدھا ادھورا علم پڑھے ہوتے ہیں وہ بھی حلال و حرام وغیرہ کے بارے میں فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ احکام الہی سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہوتے، اور وہ ایسی قطعیت اور ایسے یقین سے بات کرتے ہیں کہ گویا ان کو وحی کا مکمل علم حاصل ہے، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، بلکہ اسے اس طرح سے منسوب کرتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں یوں کہتا ہے۔ ہر کسی کے لیے اس طرح فتویٰ دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، سوائے اس عالم دین کے کہ جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع مسلمین کے متعلق پختہ علم رکھنے والا ہو۔ عقل، ایمان اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کے پاس جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، کسی اور سے پوچھ لے۔ اس طرح لوگ ایک عالم پر اعتماد کریں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ آپ دین کے سب سے بڑے عالم تھے، اس کے باوجود اگر کسی امر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ آئی ہوتی تو آپ اس کے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز کرتے اور انتظار کرتے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی تو اس معاملے کا حل صحابہ کے سامنے پیش کر۔ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو بھی جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا جس کے حکم کے بارے میں وہ واقف نہ ہوتے تو اس کے بارے میں توقف کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کون سا آسمان میرے اوپر سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات کہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کوئی جب مسئلہ درپیش آتا تو وہ تمام بڑے صحابہ کو بلاوا بھیجتے، ان سے مشورہ کرتے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کسی کو نامعلوم مسئلے کے جواب کے لیے ان سے زیادہ محتاط اور فکر مند نہیں دیکھا، کہ جب کوئی مسئلہ آتا تو انتہائی فکر مند ہو جاتے اور محتاط رہتے۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ ایک مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا یہ مسئلہ مجھے اچھی طرح نہیں آتا۔ تو ان کے شاگرد کہنے لگے کہ استاد جی ہم آپ کے بارے میں شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، اتنے بڑے عالم اور آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں آتا۔ تو امام شعبی فرمانے لگے لیکن فرشتوں کو تو یہ کہتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں ہوئی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ تیسری غلطی جس سے ایک طالب علم کو بچنا چاہیے وہ ہے تکبر۔
تحصیل علم کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ انسان کا تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی جو تعریف فرمائی ہے وہ سب سے جامع اور واضح ہے۔ فرماتے ہیں تکبر یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اگر ایک طالب علم استاد کی بات کا فوراً رد کر دیتا ہے، اس سے اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بدتمیزی کرتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک طالب علم کے تکبر کی نشانی ہے۔ اسی طرح ایک عالم دین کسی دوسرے عالم سے صرف اس بنیاد پر علم لینے سے انکار کر دے کہ وہ مجھ سے جونیئر اور چھوٹا ہے، تو جونیئر سے علم لینے سے گریز کرنا بھی ایک عالم کے لیے اور ایک طالب علم کے لیے تکبر کی نشانی ہے۔ چوتھی غلطی جس سے ایک طالب علم کو پاک رہنا چاہیے وہ ہے تعصب۔ مسلک و مذہب اور رائے کا تعصب بھی تحصیل علم کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلکی، گروہی اور جماعتی تعصب سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ پانچویں غلطی جس سے ایک طالب علم کو بچنا چاہیے اور وہ ہے قبل از وقت خود کو استاد بنا لینا۔ اہلیت حاصل کرنے سے پہلے ایک طالب علم خود حلقہ درس میں استاد بن کر بیٹھ جائے، یہ تحصیل علم کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایسا کرنے سے طالب علم میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خرابی، طالب علم میں خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری خرابی، اس کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کا حل اس کے پاس نہ ہو۔ تیسری خرابی، پھر جب وہ دینی مسائل کے بارے میں گفتگو کرے گا جن مسائل میں اس کے پاس پختہ علم نہیں ہے تو وہ غلطی کا شکار ہوگا۔ چوتھی خرابی، انسان جب عام طور پر قبل از وقت منظر عام پر آ جاتا ہے تو وہ حق کو قبول نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ اپنی کم علمی کے سبب یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے شخص سے اصلاح کی بات لے لے گا کہ اس کی بات کو مان لے گا تو گویا وہ اس انسان کے آگے جھک گیا ہے، جبکہ حق دوسرے انسان کے پاس ہے۔ تو صرف اور صرف اپنی ذاتی انا کی تسکین کی وجہ سے وہ انسان حق سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں جن سے ایک طالب علم کو گریز کرنا چاہیے اور ان غلطیوں سے اپنے دامن کو پاک رکھتے ہوئے اپنے طلب علم کے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔